عید کی یعنی نماز کی کوئی رکعت میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس صورت کے بغیر. پھر واپس آ گئے تو حضور سے شکایت کی گئی کہ یہ کرتے تھے وہ، یعنی شکایت کی گئی یا بتایا گیا تاکہ حضور کی رائے معلوم ہو کہ آیا وہ صحیح کرتے تھے یا غلط کرتے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ ان سے تم نے یہ بھی سوال کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہم نے پوچھا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے اس سے بہت محبت ہے اس سورہ مبارکہ سے. تو حضور نے فرمایا اب یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے، اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، اسے خبر دے دو، خوشخبری دے دو کہ اگر اسے اس صورت سے محبت ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ اس سورہ مبارکہ کی شان ہے. جیسے میں نے وہ سورۃ العصر والا جو کتابچہ ہے اس میں وہ روایت نقل کی ہے کہ حضور کے صحابہ کا یہ معمول تھا، کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورۃ العصر. جب کوئی دو صحابی آپس میں ملاقات فرماتے تھے تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورۃ العصر نہ پڑھ لیں. تو چونکہ وہ ہدایت، عملی ہدایت، وہ زندگی کے اندر کیا رخ اختیار کرنا ہے اس کے اعتبار سے جامع ترین سورت جو ہے وہ سورۃ العصر ہے. تو اس کا تذکرہ، اس کی یاد، اس کی تذکیر، اس کو ذہن میں مستحضر رکھنا، اس کو ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہنا، یہ ان کا مزاج تھا. اسی طرح یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر جس قدر جامع ہے اس کے حوالے سے صحابہ کا اسی طرح کا واقعہ جو ہے بخاری میں ایک اور روایت ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ذرا اس سے برعکس معاملہ ہے. یعنی وہ تو یہ کرتے تھے صحابی کہ ہر رکعت میں جو حصہ پڑھا قرآن مجید کا اس کے بعد سورہ اخلاص پر اس رکعت کو ختم کیا. یہ مسجد قباء میں ایک امام مقرر کیے گئے، انصار کا قبیلہ تھا یہ جو آباد تھے قباء کی بستی میں. تو وہاں جو جن صاحب کو امامت کے جو فرائض سر انجام دیتے تھے مسجد قباء میں، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پھر کوئی اور مقام. یہ گویا کہ بات تو وہی ہوئی لیکن یہ ان سے بھی آگے تھے اس معاملے میں کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص اور اس کے بعد کوئی اور آیات. ان سے بھی یہی معاملہ ہوا. ان سے بھی کہا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ ان کی بھی بات پہنچائی گئی حضور تک. حضور نے بلایا کیوں کرتے ہو ایسا؟ ان کا حضور مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیری جو محبت اس صورت سے ہے وہ تجھے جنت میں پہنچا دے گی. بلکہ الفاظ تو یہ اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، ادخلک الجنہ، داخل کر دیا اس نے تجھے جنت میں اس محبت نے کہ جو تجھے اس سورہ مبارکہ سے. تو یہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ صحابہ کرام ان کا ایک خصوصی شغف اور ان کی ایک انتہائی جو ایک قلبی محبت کا معاملہ ہے اس کے لیے یہ واقعہ ذہن میں رکھیے. اس صورت کے بارے میں ویسے تعجب کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، بعض لوگ اسے ثلث قرآن کے مساوی قرار دیتے ہیں، حالانکہ صحیح ترین روایات میں یہ خود حضور کا قول ہے. یعنی مجھے حیرانگی اس پر ہے کہ اتنی صحیح اچھا قول قبول بھی کر رہے ہیں، اس کی توجیہ بھی بیان کر رہے ہیں. یہ ثلث قرآن کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اگر دین کا آپ تجزیہ کریں گے، دین کی جڑ و بنیاد ایمان ہے. ایمان کے 3 اجزاء ہیں، توحید، معاد اور رسالت. یہ 3 بنیادی آرٹیکلز آف فیتھ جنہیں آپ کہیں گے، ان کا نام مجموعی ایمان ہے. ایمان جڑ ہے، دین کی بنیاد ہے. لہذا جب 3 میں سے ایک کے اوپر یہ نہایت جامع صورت ہو گئی تو معلوم یہ ہوا کہ پھر یہ ثلث قرآن کے مسائل توجیہ بھی کر رہے ہیں، قول بھی نقل کر رہے ہیں. لیکن وہ قول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جو صحیح ترین احادیث میں وارد ہوا ہے اس کی طرف بھی حوالہ اس طرح دینا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ تفسیر کا حصہ، تدبر قرآن کا یہ حصہ مولانا اصلاحی صاحب نے اب اس عمر کو پہنچ کر لکھا ہے جس میں قوا ضعیف ہو جاتے ہیں. اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حدیث نبوی سے کچھ ایسا بودھ پیدا ہو چکا تھا مزاج میں کہ جہاں انہیں اختلاف ہے وہاں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جس حدیث کو بھی چاہیں اٹھا کر پھینک دیں، وہ تو اس لیے کہ اختلاف ہے انہیں، اس کے اوپر جو جرح کرنی ہو، جو نقد کرنی ہو. لیکن جہاں اتفاق ہے، اس مضمون سے اتفاق ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا، لیکن اس کا حوالہ بھی حدیث کے اعتبار سے نہیں دے رہے. میں اس پر سوائے تعجب کے اور کسی بات کا اظہار نہیں کر سکتا. اس کو ثلث قرآن قرار دیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت مسلم، صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابن عباس اور حضرت انس سے بھی مروی ہے.
مختلف روایات دوسری اور جو صحائف ستہ کی کتابیں ہیں، بقیہ جو ہیں 4 کتابیں، ان میں روایات ہیں بہت سے صحابہ سے، اور اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضور کس کے لیے یہ ممکن ہے؟ ظاہر بات ہے مشقت ہے، دن کی محنت ہے، وہاں کوئی اس طرح کے مرفہ الحال لوگ تو شاذ ہی کوئی ہوں گے، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے معاش کا معاملہ چلتا تھا۔ ثلث قرآن، 1/3 قرآن، 10 پارے قرآن ہر رات کو پڑھنا کس کے لیے ممکن؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، وہ ثلث قرآن کے مساوی ہے۔ اب یہ جو یعنی حدیث ہے جو اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، یہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مسلم شریف میں ہے حضرت ابو الدرداء سے، بخاری شریف میں ہے حضرت ابو سعید خدری سے، اور بقیہ کتابوں میں بھی ہے بہت سے صحابہ سے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے۔ یہ میں اصل میں مضمون ذرا آج کے درس کے اختتام پر چاہتا ہوں لانا۔ ویسے یہاں صرف اشارہ کر دوں کہ آج سے کوئی 15 یا 17 سال قبل میں نے ایک تقریر ریڈیو پر کی تھی آیت الکرسی پر، وہ چھپی ہوئی بھی ہے۔ اس میں نے ایک بات کہی تھی جس کی میں اس وقت اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی بیان کرنے میں۔ وہ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے یہ قرار دیا، وہاں تقابل کیا کہ آیت الکرسی توحید فی الصفات پر جامع ترین آیت ہے، اور حضور کے چونکہ الفاظ ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی سردار آیت الکرسی ہے، تمام آیات قرآنیہ میں سب سے زیادہ افضل اور سردار تمام آیات کی آیت الکرسی ہے۔ کیوں ہے؟ توحید پر ہے، لیکن توحید اس میں اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ زیادہ اس میں توحید صفات کا بیان ہے، اور وہاں میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب کہ سورہ اخلاص یہ تمام سورتوں کی یہ سردار ہے، آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور سورۃ الاخلاص یہ تمام سورتوں کی سردار ہے، اور یہ توحید فی الذات پر نہایت جامع ہے۔ اس میں جو میں اصلاح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ صرف توحید فی الذات کے نہیں، یہ توحید فی الذات، توحید فی الحقوق، توحید فی الصفات، توحید عملی، اور سب سے اونچی توحید ایک ہے توحید وجودی، ان تمام کو اپنے اندر جمع کرنے والی صورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جب تک بات سامنے نہیں آئے گی، اس کی عظمت، اس درجے، اس کے ساتھ صحابہ کی محبت، ثلث قرآن کے مساوی اس کا قرار دے دینا، جب تک کہ یہ تمام پہلو جو ہے توحید کے وہ سامنے نہ آ جائیں کہ اس ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے، تو یہ اس کی عظمت نکھر کر سامنے نہیں آتی۔ اور یہ قول مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ ثلث قرآن کے مساوی ہے، اس کی صحیح توجیح جو ہے، ویسے یہ کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، حضور نے جو بات کہی سر آنکھوں پر، لیکن یہ کہ اس بات پر ایک انشراح ہو، علی وجہ البصیرت ایک انسان پہچانے کہ ہاں یہی بات ہے اور یہ اس بنیاد پر ہے، تو یہ بات نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ یہ بات سامنے نہ آ جائے کہ یہ چاروں قسم کی توحیدیں، توحید وجودی، توحید عملی، توحید ذاتی، توحید صفاتی، ایک ایک آیت میں ایک ایک سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یاسین کی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ ان تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے، سٹائل ہے، اس کے اندر واقعتاً کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پڑھتے ہوئے انسان کو محسوس کرتا ہے، کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر جس طرح دل دھڑکتا ہو۔ ایک اور اعتبار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو 6 گروپ ہیں مکی صورتوں کے، ان میں سے پہلے 2 گروپ جن میں سورہ انعام و اعراف اور اس کے بعد 14 صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک، ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کی مضامین میں سے وہ ایمان بالرسالت پر ہے۔ اس کے بعد جو 2 گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا وہ تھا جس میں کہ 8 صورتیں تھیں، سورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی، اس کے بعد مدنی صورت آ گئی سورہ احزاب، 8 وہ صورتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی 13 صورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے